اما بعد، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو یہ نظام کائنات چل نہیں سکتا، ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے قرآن پاک میں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک یہ ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور ان کے بغیر نظام بھی نہیں چل سکتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور سورج کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب آگے بھائیوں کو نہ بتانا. کوكب، ستارے، یہ تشبیہ تھی بھائیوں کے ساتھ. الشمس والقمر، یہ تشبیہ تھی والدین کے ساتھ. سورج، چاند، باپ اور ماں. سورج نکلا ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سفر آسان، کائنات روشن. سورج نکلنا بند ہو جائے ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور چند دنوں کے بعد سارا جہان برف بن کے ختم ہو جائے گا. چاند نکلنا بند ہو جائے تو ساری دنیا کے پھلوں کی مٹھاس ختم ہو جائے گی اور سمندر کا پانی وہ چڑھتا ہوا ساری زمین پہ چھا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت نظام ہے کہ چاند کی روشنی سے سمندر کی طاقت کو گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے. تو اگر چاند نکلنا بند ہو جائے تو پھلوں کی مٹھاس ختم، زمین ساری پانی ہو جائے گی. ٹوپی بھی ڈوبے گی، ٹوپا بھی ڈوبے گا، سب کچھ ڈوبے گا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسا لازمی جز ہیں کہ جیسے سورج، جیسے چاند. سورج کھیتیاں اگر پکاتا ہے، سورج نہ ہو تو کھیتی پکتی نہیں، چاند نہ ہو تو اس میں مٹھاس نہیں پیدا ہوتی. یورپ کے پھلوں میں مٹھاس کوئی نہیں کہ وہاں چاند نکلتا تو ہے پر اکثر بادلوں میں رہتا ہے. ہمارے ہاں پھلوں میں خوشبو بھی ہے، مٹھاس بھی ہے کہ ان کو چاند کی ساری روشنی ملتی رہتی ہے. ایک سیب سوات کا پورے کمرے کو خوشبودار کر دیتا ہے. 100 سیب یورپ کے پڑے ہوں، ذرا بھی خوشبو کوئی نہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت تشبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد اور عورت کی بیان فرمائی ہے. چاند اور سورج دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. ایک بھی نہیں ہوگا تو نظام زندگی ختم ہو جائے، ترہم برہم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مرد کو کہا ہے الرجال قوامون علی النساء،
یہ افضل ہونا نہیں بتایا کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں. قوام کا مطلب افضل نہیں ہے. ساری دنیا کے مرد حضرت عائشہ کے سامنے ایک مٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. ساری دنیا کے مرد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. قوام، قائم، قیام، نظام کو بنانے والا، نظام کو چلانے والا. مرد نظام چلانے والے ہیں عورتوں کا، یہ اس کا مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں. وہ بیوی کو گالیاں بھی نکالیں تو ان کو حق ہے، ماریں بھی صحیح تو ان کو حق ہے. یہ سرحد کی تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے. یہ یہاں کی گندی تہذیب ہے، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. عربوں میں بھی یہ تہذیب تھی کہ عورتوں کو مارتے تھے. عرب بھی یہی کچھ کرتے تھے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے. ہماری بھی یہی تہذیب ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. سارا حصہ بیٹے لے جاتے ہیں. وہ مالدار کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، زمیندار کی ہو، تاجر کی ہو، سارا حصہ بیٹوں کو دیا جاتا ہے، بیٹی کو کوئی نہیں دیتا. عرب بھی یہی کچھ کرتے تھے. ساری جائیداد کے وارث لڑکے بنتے تھے، لڑکی نہیں بنتی تھی، اور ان کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، گھٹیا سمجھا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا. تو اسلام نے آ کر اس تہذیب کو ختم کیا اور ایک خوبصورت پاکیزہ معاشرہ عطا کیا. اور یہ ایسی پیاری مثال دے کر دونوں کا وزن قائم کیا کہ سورج اگر یہ ناز کرے مجھے چاند کی ضرورت نہیں، میں ہی نکلا رہوں گا، تو چند دنوں کے بعد ساری دنیا جل جائے گی. چاہے دسمبر کا ہی سورج ہو. آپ کے تو ادھر اچھی خاصی سردی ہے، ہم تو پنجاب سے آ رہے ہیں، وہاں پنکھے چل رہے تھے. ادھر ابھی بھی ٹھنڈ ہے، تو جنوری میں اور بھی ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جنوری کا سورج چلتا رہے، غروب نہ ہو، آگ لگ جائے، سارے درختوں میں آگ لگ جائے. اور چاند ہی رہے اور سورج نہ نکلے تو ساری زمین برف بن جائے گی، ٹھنڈک سے ختم ہو جائے گی. تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر چلنے سے نظام کائنات چلا ہوا ہے. اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو نظام ٹوٹ جائے، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو نظام ٹوٹ جائے، ایک ہو دوسرا نہ ہو تو سارا نظام ختم ہو جائے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ چاند سورج کو ہر جگہ اکٹھے بیان کر رہا ہے، تقریباً کہیں کہیں الگ الگ ہے ورنہ ہر جگہ تقریباً اکٹھا ہی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ادھر سورج کی قسم اٹھائی، ادھر چاند کی قسم اٹھائی. ادھر سورج کو بیان کیا، ادھر چاند کو بیان کیا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. تو ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، ان کا نظام اکٹھے چلتا ہے. سورج چاند سے ٹکراتا نہیں، چاند سورج سے بھاگتا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چلتے ہیں.
اگر سورج چاند کے دائرے میں داخل ہو جائے تو نظام ختم ہو جائے گا، چاند سورج کے دائرے میں داخل ہو جائے تو نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے عورت کا دائرہ بنایا ہے گھر کی چار دیواری، مرد کا دائرہ بنایا ہے گھر کے باہر کا نظام۔ مرد کا بھی ایک مدار ہے جس میں وہ گھومے گا، عورت کا ایک مدار ہے جس میں وہ گھومے گی۔ تو چاند اپنے مدار پہ چلے گا، سورج اپنے مدار پہ چلے گا تو زمین آسمان روشن رہیں گے۔ عورت اپنے گھر کے نظام میں چلے گی، مرد اپنے نظام میں چلے گا تو گھر روشن ہوگا۔ اگر مرد عورت کے نظام میں دخل اندازی کرے گا، عورت مرد کے نظام میں دخل اندازی کرے گی تو یہ سارا نظام، سارا گھر ٹوٹ کے برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کا کام کرنے کا حکم دیا، گھر کا نظام چلانے کا حکم دیا۔ مرد کو اس میں صرف مشورہ دینے کی بات ہے، تو زیادہ دخل دے گا تو سارا گھر بے ترتیب ہو جائے گا۔ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے، وہ دغا دغا کر کے اس پر چڑھائی شروع کر دیں گے، اور یہ پیالہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ جھاڑو ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ کمرہ صاف کیوں نہیں کیا ہوا ہے، یہ چادر ٹھیک کیوں نہیں کی ہوئی۔ ویسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ 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 اپنے سارے گھر کو آگ لگا دیتے۔ ایسی بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس کے باہر کے کاموں میں دخل دیتی ہیں کہ وہ اس سے کیوں ملے ہو، اس کے پاس کیوں گئے ہو، اس کے ساتھ تمہاری سلام دعا کیوں ہے، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا۔ جب عورت گھر سے باہر چلتی ہے تو نظام ختم۔ جب مرد اندر کی زندگی میں آ کے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دخل اندازی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج سے تشبیہ دے کر آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سمجھایا ہے۔ اس طریقے کو بھائیوں لوگوں نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے، نہ یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، نہ تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے، نہ خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ بہت تھوڑی بہت عبادات ہیں، کوئی تھوڑا سا مدرسوں میں فقہ کے حلال حرام کے مسائل ہیں، تبلیغ میں کچھ نقل و حرکت ہے، کچھ قربانی ہے، کچھ نماز روزے کے ذکر تلاوت کا اہتمام ہے۔ لیکن یہ جو معاشرت کی پاک زندگی ہے، نہ اس وقت علم والوں کے پاس ہے، نہ تبلیغ والوں کے پاس ہے، نہ تصوف والوں کے پاس ہے، نہ عوام الناس کے پاس ہے۔ پٹھانوں کے پاس پٹھانوں کے طریقے ہیں، پنجابیوں کے پاس پنجابیوں کے طریقے ہیں، سندھیوں کے پاس سندھی طریقہ ہے، بلوچوں کے پاس بلوچی طریقہ ہے، مکرانیوں کے پاس مکرانی طریقہ ہے، بروہیوں کے پاس بروہی طریقہ ہے، عربوں کے پاس عربی طریقہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ نہ عرب کے پاس ہے، نہ عجم کے پاس ہے، نہ دین والوں کے پاس ہے، نہ دین سے دور لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے زندگی پریشان ہے۔ زندگی تو جذبات اور احساسات کا نام ہے، وہ یہ ان خوبصورت گھروں کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی ایک احساسات کا بہتا ہوا دریا ہے۔ جب اس میں تنکے آ جائیں، مٹی آ جائے، ریت آ جائے، سارا ذائقہ خراب ہو جاتا۔ تو انسانی زندگی گاڑیوں سے نہیں چلتی، پیسوں سے نہیں چلتی، انسانی زندگی اچھے اخلاق سے چلتی، اچھے کردار سے چلتی، اچھی گفتار سے چلتی، درگزر کرنے سے چلتی ہے، معاف کر دینے سے چلتی، غصے کو پی جانے سے چلتی ہے، برائی کے جواب میں اچھائی سے چلتی ہے، گالی کے جواب میں دعا سے چلتی ہے، زیادتی کے جواب میں معافی سے چلتی ہے۔ یہ اصول زندگی ہیں، یہ گھر کے ہیں، یہ کام کے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ خوبصورت اصول سمجھایا گیا ہے۔ چاند اور سورج اپنے نظام پر چلیں گے تو تب دنیا کو تاروں بھری خوبصورت رات دیکھنے کو ملے گی۔ چاند سورج بھی ٹکر کھا گئے تو ستارے بھی چمکنا چھوڑ دیں گے۔ اگر مرد اور عورت، میاں اور بیوی یہ صحیح نظام کے تحت چلیں گے تو پھر ان کی اولاد ستاروں کی طرح خوبصورت ہوگی،
ستاروں کی طرح روشن ہوگی، ستاروں کی طرح رہبر ہوگی۔ اگر یہی آپس میں لڑتے بھڑتے رہے تو جیسے کالی اندھیری رات ہو، اوپر سے بادل ہوں، كظلمات في بحر لجج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر نسل تو ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، پھر مرد عورت تو ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے، جانوروں کی طرح کھانا پوری ہوتی ہے، عدد ہوتا ہے، عدد ہوتا ہے۔ تو اس پاکیزہ زندگی کو جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے اور اپنے قربانیوں سے اسے وجود بخشا، اس پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ پڑھنے سے آتی ہے، نہ صرف پھرنے سے آتی ہے، یہ دن رات اپنے اوپر نگرانی بٹھا کر اپنے کلکم راع، یہ حدیث اصول ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معاشرے کے بننے کے لیے یہ حدیث ہمیں اصول دے رہی ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر کرے۔ سب سے پہلی میری رعایا میری آنکھ ہے، میری زبان ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میرا دل ہے، میرا دماغ ہے، میری سوچ ہے، یہ میری رعایا ہے۔ سب سے پہلے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی کو قائم کرے کہ یہ نظر غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ اٹھے، پاؤں غلط نہ چلے، دل غلط جذبے والا نہ ہو، دماغ غلط نہ سوچے، ہاتھ کی کمائی غلط نہ ہو، زبان کا بول سخت نہ ہو، گالی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ تو جس موت تک کی یہ محنت، اس طرح جب مرد عورت ایک زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ایک نسل تیار ہوتی ہے، جو نسل ستاروں کی طرح روشن ہوتی ہے، اور جو نسل ستاروں کی طرح رہبری کرتی ہے، جو نسل ستاروں کی طرح جہان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر مرد عورت کی زندگی گزارنے کے یہ اصول نہ ہوں تو کانٹوں سے سارا جہان بھر جاتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل کیا کر رہی؟ روزانہ قتل، روزانہ زنا، روزانہ ڈاکے، روزانہ چوریاں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ماؤں کے پیٹ سے نکلے ہیں، کسی ماں کا دودھ پی کے پروان چڑھے، کسی باپ کے سائے میں جوان ہوئے ہیں، لیکن انہیں ماں باپ نہیں ملے، انہیں وہ ماں باپ نہیں ملے جن کو قرآن چاند اور سورج سے تشبیہ دے رہا ہے، الشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ وہ ماں باپ ہوں، پھر نسل اور طرف پیدا ہوتی ہے۔ اچھے زمانے کی بات ہے، روم نے حملہ کیا مسلمانوں پر، تو بادشاہ نے لشکر بھیجا، اپنے بیٹے کو جھنڈا دے کے بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ شکست ہو گئی ہے اور آپ کا بیٹا بھاگ گیا، تو ملکہ نے کہا، شہزادی نے کہا، یہ بادشاہ کی بیوی ہے، نہ کسی تبلیغ والے کی بیوی، نہ کسی عالم کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، اس نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ تو بادشاہ سلامت غصے میں آ گئے کہ تو اندر بیٹھ کے کیسے فتوے دیتی ہے، خبر تو باہر سے آئی ہے۔ وہ کہنے لگی جو بھی ہے خبر غلط ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی، پہلی خبر غلط تھی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے پہلے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی تھی؟ وہ کہنے لگی جب سے مجھے اس کا حمل ہوا، میں نے ایک لقمہ حرام تو حرام ہی ہوتا ہے نا، جس پہ شک پڑا میں نے وہ لقمہ بھی پیٹ میں نہیں اتارا۔ جس دن یہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر دودھ چھڑانے تک، 2 سال بچہ دودھ پیتا ہے، جب بھی اس کو میں نے دودھ پلایا، پہلے وضو کیا، پھر 2 نفل پڑے، پھر دودھ پلایا۔
کتنا مشکل کام ہے یہ تم ماں سمجھ سکتی ہیں کہ کتنا مشکل کام. تو جب بھی دودھ پلایا وضو کیا 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا. تو جو بچہ اتنا پاک صاف دودھ پی کے جوان ہو وہ بھاگ نہیں سکتا. شہید ہو سکتا ہے, بھاگ نہیں سکتا. یہ ماں باپ تھے سورج اور چاند, تو اولاد بنی ستارے, اولاد بنی تارے. تو ماں باپ کا آپس کا ربط ٹوٹا تو آگے کانٹوں سے سارا جہان بھر گیا ہے. تو مرد اور عورت زندگی کا لازمی جز ہیں. دونوں کی ترتیب زندگی ہے. کچھ چیزیں مردوں کے ذمے ہیں, عورتوں کے ذمے ہیں. اس کو قرآن ایک آیت میں جمع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت مرد ہونے کے لحاظ سے نہیں. فرعون مرد تھا, عورت نہیں تھی. دنیا کے سب سے بڑے مجرم مرد بنے ہیں, عورتیں نہیں. فرعون عورت نہیں تھی, ابو جہل عورت نہیں تھا, ابو لہب عورت نہیں ہے, ولید بن مغیرہ عورت نہیں ہے, نمرود عورت نہیں ہے, شداد عورت نہیں ہے, حامان, قارون, تاریخ کے بڑے مجرمین, عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار عورت نہیں ہے. دنیا میں بڑے مجرمین مرد آئے ہیں, مرد, عورتیں نہیں. عورتیں نیچے ہیں, پیچھے ہیں. مجرموں کی فہرست میں سب سے بڑے مجرم مرد ہیں. ہاں ادھر بھی اچھائی میں بھی مرد, کوئی عورت نبی نہیں ہے, سارے نبی مرد ہی ہیں. ابراہیم مرد ہیں, موسیٰ علیہ السلام مرد ہیں, عیسیٰ علیہ السلام مرد ہیں, نوح علیہ السلام رجل ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں, رجل ہیں. تو بڑائی کا معیار عورت ہونا اور مرد ہونا نہیں. جو اللہ کو راضی کر جائے گا وہ بڑا ہو جائے گا. عورت کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق بیان کر کے اس کو عزت بخش, اس کو بے حیثیت سمجھا جاتا تھا. فَقَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, یہ اس زمانے کی معاشرت کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی. تو عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان کو نہ ادھر کا چھوڑتے تھے نہ ادھر کا چھوڑتے, نہ ماں باپ کا رہنے دیتے تھے نہ اپنا رہنے دیتے, ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پرگرفت فرمائی. عورت کی وراثت کو مرد سے پہلے بیان کیا. ہندو عورت کو حصہ نہیں دیتے, سارا حصہ بیٹا لے جاتا. تو ہم چونکہ سارا یہ ہند معاشرہ ہے تو وہ اثرات اب بھی موجود ہیں. تو ہماری وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے لڑکی کا حصہ بیان کیا, للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے یہ سوال اٹھایا کہ لڑکے کو کتنا دینا ہے. یہ سوال نہیں اٹھایا کہ لڑکی کو کتنا دینا ہے. سوال یہ کیا لڑکے کو کتنا ملے گا, تو کہا مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کو جتنا دینا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. یہ قرآن نے اس طرح بات کی. پھر مرد عورت کے حقوق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا حق بیان کیا, پھر مرد کا حق بیان کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ عورتوں کا تم پر حق ہے. یہ پہلے بیان کیا, مردوں کا بعد میں بیان کیا, جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے. ماں ہونے کے روپ میں اس کا درجہ ایسا بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر. پیدل چلنا مکہ سے عرفات 16 کلومیٹر بن جاتا ہے, اور اس میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے. 16 کلومیٹر پہاڑوں پہ چلتے ہوئے جانا, پھر آنا, منا, مزدلفہ, طواف زیارت, سعی, رمی, ساری کندھے پہ بٹھا کے کی. اور پھر آ کے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے, میں نے اس کا حق ادا کر دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تم نے ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا. بچہ کتنی مدت دودھ پیتا ہے؟ 2 سال. 2 سال میں کتنے گھونٹ پیتا ہے کوئی گن سکتا ہے؟
کبھی ایک گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا. وہ بیٹی بن کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو پروان چڑھا کر ان کی شادی کر دی، پھر شادی کے بعد بھی ان کا خیال کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. اور اگر وہ بہن کے روپ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، اس نے اپنی بہنوں کی شادی کی اور شادی کے بعد ان کا خیال کرتا رہا اور خیال کرتے کرتے وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. وہ بیوی کے روپ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا ساری دنیا مختصر سی چیز ہے لیکن اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے. دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے. عورتوں کو بھی بتایا. ایک عورت نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے خامند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہوں اور زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، پیپ سمجھتے ہیں؟ پیپ پڑ گیا اور تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرو تو تم نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا تو لوگوں نے کہا جی ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. آپ کہنے میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کریں. تو اس توازن سے زندگی جو گزرتی ہے وہ اسلامی زندگی ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں وہ زندگی کوئی نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے. اور آپ کے سرحد میں میاں بیوی اکٹھے روٹی کھائیں تو اس کو عیب سمجھا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیسی نسوار کھانا کوئی عیب نہیں. کیوں نسوار کھانا کوئی عیب نہیں ہے. بنو کا مشہور نسوار ہے. بنو والے میں بنو میں گیا تھا 4 سال پہلے سے. وہ ہر بازار میں ٹھا 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 کی آوازیں. میں کہ یہ چور ہے ٹھا 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 کا یہ نسوار بن رہا ہے. اب تو رینگن میں بھی میں نے دیکھا ایک جگہ ٹھا ٹھا تو اوپر دیکھا ہوا تھا بنو کا نسوار. تو نسوار کھانا عیب کوئی نہیں ہے. سود لینا کوئی عیب نہیں ہے. جھوٹ بولنا عیب نہیں. قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ گولی مار دینا، زمینیں دبا جانا، گانے سننا، سینمے بنانا، یہ ساری چیزیں تو کوئی عیب نہیں. اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ عیب. کتنی جہالت کی بات ہے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا میری بیوی کی میری لڑائی رہتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا جب تم اب جاؤ نا گھر تو روٹی کھاتے ہوئے ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دینا تو تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد ویسے اس کا فون آ گیا. میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. یہ حرام کام ہے. میں کہا تم چلو جاؤ اور جا کر وہ کرو جب میں نے تمہیں بتایا، پھر مجھے تم نے بتانا ہے. تو وہ گیا کھانے پر بیٹھے تو اس نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا. وہ بیچاری کا تو منہ کھلا رہا، حیران ہو. وہ کہنے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مولوی طارق جمیل نے بتایا. ان کا اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں اخلاق سکھائے. اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہوگی. تو بھائیو اسلام بڑی خوبصورت زندگی کا نام ہے جسے ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں سب زندگی کے آداب ہمیں سکھا رہا.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ آیت عربی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. یہ آیت عربی قاعدے کے لحاظ سے عربی قاعدے سے نکل جاتی ہے کہ یہاں ایک ایسا تکرار ہے جس کی بظاہر ضرورت کوئی نہیں تھی. مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، یہ جو مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ، مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ الگ جو 10 لفظ بڑھائے گئے، اس کی بظاہر ضرورت کوئی نہ تھی، لیکن بڑی اشد ضرورت، بڑی نحو کی نہیں، انسانی ضرورت تھی. یہ نحو کی ضرورت نہیں تھی، یہ انسانی ضرورت تھی کہ مرد عورتوں کو زندگی کے اصول دینے ہیں اور دونوں کو ایک توازن کے ساتھ تولنا ہے اور مرتے دم تک کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ طریقہ بتانا ہے. تو اللہ نے اس سے 2 لڑیاں موتیوں کی پرو کر نیچے اتار دیں برابر میں. ان المسلمین والمسلمین، ایک لڑی یہ دوسری لڑی. تو 10 صفات ہیں جس کے ساتھ گھر پٹھانوں والا نہیں رہتا، پنجابی نہیں رہتا، پشتو نہیں رہتا، سندھی نہیں رہتا، بلوچی نہیں رہتا، عربی نہیں رہتا، محمدی گھر بن جاتا ہے. وہ گھر محمدی گھر بن جاتا ہے، وہ اسلامی گھر بن جاتا ہے. ان المسلمین والمسلمات، اسلام پہلی صفت ہے جو مرد میں بھی ہو عورت میں بھی ہو. اسلام کیا ہے؟ دل اللہ کو دے دو. مل اسلام قال ان تسلم قلبک للہ. اسلام کیا ہے؟ ظاہری سارے اعمال، ظاہری صورت سیرت کو اللہ کے محبوب کے طریقے پر لانا. والمؤمنین والمؤمنات، دوسری چیز ایمان ہے. ایمان اندر کی کیفیت، عقیدے اور جذبے کا نام ایمان ہے. اس ایمان کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ. ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور اچھے اخلاق، صبر کرنا اور سخاوت، صبر کرنا اور معاف کرنا. سماحہ کے تینوں مطلب ہیں. القانتین والقانتات، مصلوں کو مزین کرنے والے مرد اور عورت. کٹن راتا مسلے تے اداواں مسکرا پیاں، پنجابی کا شعر ہے ہمارا، کہ رات کو ان کا کچھ حصہ مسلوں پہ گزرتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کا دل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. الصادقین والصادقات، بول کے سچے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں عبد الرحمن بن اشعث نے بغاوت کی. وہ بغاوت کچلی گئی. اس میں ایک بڑے عالم تھے، ان کے 2 بیٹے بھی شریک تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا.
تو ان کے بیٹے وہ جس بغاوت میں شریک تھے چھپ چھپا کے گھر واپس پہنچ گئے. تو CID نے حجاج کو خبر دی کہ اس کے بیٹے گھر پہنچ چکے ہیں، اور وہ شخص اتنے معزز اور محترم تھے کہ حجاج بھی ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے کتراتا تھا. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. ان کا آج امتحان ہو جائے گا. تو اس کو بلایا، فرمایا تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو یقین ہوگا گا نہ میں جھوٹ بولوں گا نہ وہ بچیں گے، قتل ہوں گے. تو ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا میں دونوں کو گھر چھوڑ کے آیا. تو حجاج نے کہا آپ کی اس سچائی پر میں دونوں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، میری تلوار ان پہ نہیں چلے. الصادقین والصادقات ومن اصدق من اللہ قیلا قولوا قولا سدیدا کونوا مع الصادقین الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ ایک ایسی دولت ہے جس وجود میں سچ اترا وہ روشن ہو، جس وجود میں جھوٹ اترا وہ سیاہ ہو. جب کوئی شخص مرد عورت جھوٹ بولتا ہے 1 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس کی بدبو سے. الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. حضرت علی نے کہا حضرت فاطمہ سے اب تو بھوک سے جان نکلتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں، جا کے لے آؤ کچھ گزارا چلے. تو وہ گئیں، دروازے پہ دستک دی. تو ہمارے نبی نے دستک سے پہچان کر کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے. انہا لدق فاطمہ. پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی، آج کیسے آئی؟ ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو. تو آپ اندر آ کر عرض کی یا رسول اللہ فرشتے تو ذکر کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کی بیٹی اور بچوں کے گھر میں فاقہ ہے، ہمارا پیٹ کس سے بھرے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ نے کہا میری بیٹی 1 مہینہ گزر چکا ہے، تیرے باپ کے گھر میں بھی چولہا کوئی نہیں جلا. اب سنو، اگر تو کہے تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دوں، میرے پاس کھڑی ہیں، اور اگر تو کہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دوں. الصابرین والصابرات. تو حضرت فاطمہ یوں کہتی یا رسول اللہ ابھی تو آپ بکریاں دے دیں کہ بھوک بڑی ہے، یا سیاستدانوں والا کام کرتی، بکریاں بھی دے دیں دعائیں بھی دے دیں. دونوں کام ہے. تو آپ نے مزاج نبوت کو پہچانا کہ میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے دعا سکھا دیں، بکریاں نہ دیں. تو آپ نے فرمایا تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. خالی ہاتھ واپسی. ایسا نے پوچھا تم تو خالی آ گئی؟ کنی میں لائی ہوں. کیا لائی ہو؟ کہ ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی. علی نے فرمایا خیر و ایامی کی ھذا، آج کا دن تیرا زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. الخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈرنے والے، اس کا سامنا کرنے سے گھبرانے والے، حساب سے، آخرت سے، جہنم سے، اس کی ہیبت سے، جلال سے، کبریائی سے کانپنے والے. الخاشعین حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. نماز میں کافر کے ہاتھوں خنجر کھایا، اسی میں شہادت ہوئی، اور موت کے وقت کہہ رہے تھے یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، یا اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ ہے الخاشعین والخاشعات. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلی ہے. بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر گزرے، سب سے محبوب بیوی. آخری چیز ہمارے نبی کے منہ میں حضرت عائشہ کا لعاب گیا تھا، مسواک کو نرم کر کے کروایا تھا. اور مات فی نحری و سحری، یہ نحر یہ سحر، یہاں سر تھا
جب اللہ کے محبوب نے جان اللہ کے سپرد کی ہے. اتنی عالی مقام خاتون جن کی برکت سے تیمم کی آیات اتری، جن کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے خود قرآن کو اتارا. جب ان پر تہمت لگی، گناہ کی تہمت، عبداللہ بن ابی نے ساری خبر اڑا دی اور چاروں طرف فضا خراب ہو گئی. وہ اتنی خراب ہو گئی کہ سارا مدینہ بھڑک اٹھا آگ سے. اور حضرت عائشہ 3 دن گزر گئے، آنسو رکتا ہی نہیں، رو رو کے برا حال ہو گیا. تو اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. دیکھو یہ کتنی ہائے 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 کیا بات. اسلامی معاشرت کتنی خوبصورت. اللہ کا نبی اپنی سب سے محبوب بیوی سے یوں کہہ رہا ہے، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. تلوار اٹھا کے سر میں قلم کیا. عبداللہ بن ابی نے تہمت لگا دی تھی صفوان بن معطل کے ساتھ، نعوذ باللہ، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی. تو اتنی فضا بن گئی کہ ہمارے نبی بھی کہنے لگے عائشہ اگر کوئی گناہ ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے. تو میں ایک دفعہ یہ سرحد کے ایک علاقے میں آیا تھا، تو وہاں کے ایک بڑے عالم مجھ سے کہنے لگے یہاں عورتیں بہت قتل ہوتی ہیں. میں نے پوچھا کیوں قتل ہوتی ہیں؟ کہا یہاں کے اکثر لوگ باہر کام کرنے کے لیے گئے ہوئے، کوئی ان کے کان میں جا کے کہہ دیتا ہے تیری بیوی خراب ہو گئی ہے، تو واپس آ کے نہ تحقیق کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، بس سیدھا اس کو قتل کر دیتے. ایسے بدبخت ہیں کہ دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں. ہائے ہائے، اسلامی معاشرت ہے ہی نہیں تو سمجھے کون، سمجھائے کون. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ اگر تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی تو چلی جا، یہ تلوار لا اس کا سر اڑا دو. معاف کرنا بھائی. کوئی مرد زنا کرے تو چاہے 100 عورتوں سے تعلق ہو، اس کو کوئی برا نہیں کہتا. کسی عورت سے ہو جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اگر یہی عزت اور غیرت کا معیار ہے تو پھر مردوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرو جنہوں نے زنا سے سارے دنیا کو غلاظت سے بھر دیا ہے. گناہ تو دونوں کے لیے برابر کا ہے، اور غلطی میں ان جیسا مرد ویسی عورت سے بھی ہو سکتا ہے، گناہ مرد سے بھی ہو سکتا ہے، خطا تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو اللہ کا نبی یوں کہہ رہا ہے اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. اس سے ایک زندگی کا اصول دیا جا رہا ہے. مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں تم میرے اوپر ہی نہ چڑھائی کر دو، میں اپنی بات پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. کتنی خوبصورت زندگی کا نام ہے اسلام، اور اس میں کتنی وسعت اور درگزر ہے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنی ماں سے کہا جواب دو اللہ کے نبی کو. وہ کہنے لگی میں کیا جواب دوں؟ پھر حضرت ابو بکر سے کہا آپ جواب دیں اللہ کے نبی کو. وہ کہنے لگے میں کیا جواب دوں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی میرے آنسو ایک دم ختم ہو گئے. تو میں نے کہا میں جھوٹ بولوں تو تم سارے مجھے سچا کہو گے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو تم سارے کہو گے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور اگر میں کہوں میں نے نہیں کیا تو تم میں سے کوئی بھی میری بات ماننے والا کوئی نہیں ہے. تو
تو میں اپنا سارا غم اپنے اللہ کو سناتی ہوں، اور میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، تو میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف انما اشکو بثی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے میرا رب، میرے سارے غم تو تیری سامنے، کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، میں بس اللہ سے کہتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی پہ وحی آ گئی، تو وحی کو دیکھ کر ابو بکر اور ام رومان ماں جو تھی کہ دونوں ایسے کانپنے لگے، دونوں کا رنگ پیلا ہو گیا، فق اتنی فضا بن گئی تھی کہ ماں باپ کو بھی شک پڑا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے ان کو یہ ڈر لگا کہ اب پتہ نہیں وحی کیا آئے گی اور ابو بکر کے گھر کی عزت برباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے کہ میں تو مطمئن تھی، مجھے تو پتا تھا کہ اللہ نے مجھے صاف رکھا ہے، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ قرآن ہی آ جائے گا، مجھے خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ نہیں بس یہ سارا قصہ غلط، یہ اللہ خواب دکھا دے۔ وہ تو جب آپ نے آنکھیں کھولی تو کہا عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تجھے پاک قرار دے دیا ہے۔ اور سورۃ نور کی یہ آیات ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم سے لے کر آخر تک یہ آیات اتری۔ تو حضرت ام رومان نے کہا اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میرے لیے گواہی دی۔ ایسی عورت ہیں اور موت کے وقت اتنا روئیں کہ ان کی چادر آنسوؤں سے پانی پانی ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آنے کی اجازت مانگی تو جنگ جمل کے بعد ملتے نہیں تھے شرم کی وجہ سے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو رہ نہ سکے، پہنچ گئے۔ اندر آنے کی اجازت چاہی، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو دیکھا وہ رو رہی تھیں بے تحاشا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا اماں جان کیوں روتی ہو؟ اللہ کی قسم آپ کے اور حضور کی ملاقات میں بس اتنی دیر ہے جتنا روح کو جسم سے نکلنے میں دیر ہے۔ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی ہو، آپ کی برکت سے تیمم ملا، آپ کی پاکی کو آسمان سے اللہ نے بیان کیا۔ کہنے لگے عبداللہ چپ ہو جا، مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ الخاشعین والخاشعات المتصدقین والمتصدقات، خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ اللہ کو سخاوت پسند ہے چاہے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اور اللہ کو بخل سے نفرت ہے چاہے وہ بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو۔ بخیل اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، ساری زندگی مجاہدے کرتا رہے۔ سخاوت جنت کا درخت ہے، بخل جہنم کا درخت۔ المتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں، جوڑ جوڑ کے رکھنا اللہ کو ناپسند ہے، کھل کھل کے لگانا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ وہ ناپسند ہے جوڑنا، پسند ہے خرچ کرنا۔ اولاد اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، کوئی ماں باپ کسی کا رزق بنا نہیں سکتا۔ الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آپ نے فرمایا جو مہینے کے 3 دن روزے رکھ لے وہ سارے سال کا روزے دار بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی کبھی 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے، کبھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کبھی کوئی بھی نہیں رکھتے تھے کہ کہیں یہ سنت موقدہ نہ بن جائے، لیکن آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزہ ضرور رکھ لیا کرتے تھے۔ کوئی مہینہ خالی چلا جاتا تھا تو آپ نے کہا جو رمضان کے روزے رکھے پھر ہر مہینے 3 روزے رکھے تو وہ ساری زندگی کا روزے دار شمار کر لیا جائے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان المرأة صلت 5 صامت شهرها۔
حصنت فرجها اطاعت بعلها دخلت من ای باب الجنت شاءت. عورت نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، پاک دامن ہو، خامد کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جہاں سے جانا چاہے جا سکتے. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے. یہ 10 باتیں ہیں، مرد ہو عورت ہو، کثرت ذکر. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر عربی زبان میں یاد کرنے کو کہتے ہیں، یاد کرنا. یاد کا اظہار ہوتا ہے زبان سے، لیکن ذکر اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ہر وقت دل اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کو ذکر کہتے ہیں. یہاں سے ٹوپی سے ایک نوجوان 4 مہینے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی سند تشکیل ہوتی تو اس کو گھر یاد آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک کیفیت دل میں ہوتی ہے. یہ تو نہیں کسی نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہو کر ٹوپی 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 ہے، کبھی دیکھا؟ وہ کیا ہوا کہ ٹوپی یاد آ رہا ہے، ٹوپی 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 ٹوپی. دل کا یاد کرنا اس کا نام ہے ذکر. پھر زبان سے کہتے کہتے چونکہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی مطلوب ہے. اصل یہ ہے، اب 1000 دفعہ یہ پڑھو، 10,000 دفعہ یہ پڑھو، 20,000 دفعہ یہ پڑھو، یہ مراد نہیں ہے. کثرت سے مراد یہ مراد نہیں ہے. کثرت ہر وقت دل اللہ کی یاد میں مگن ہو، اللہ بھولنے ہی نہ پائے. اس کے ساتھ 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو، 300 دفعہ پڑھو، عدد مطلوب نہیں ہے. کثرت سے ہو، قلت سے ہو، سب ہے. وہ اصل اللہ کو یاد کرنا. اللہ یاد آ رہا ہے، یہ ہے اللہ کی یاد آ رہی ہے، اس یاد کا نام ہے ذکر. اس یاد کے ساتھ سبحان اللہ جب کہا جاتا ہے تو وہ ذکر حقیقی بنتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو بھائیو بہنوں، یہ ایک مختصر سا زندگی کا خاکہ ہے جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے اپنے محبوب کی پاک زبان کے ذریعے سے، ہم تک پہنچا رہا ہے. ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سیکھنے کی محنت کر رہے ہیں، اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا اور آخری نبی کی امت بنا کر ان کی ذمہ داری کو ان کی طرف منتقل کیا کہ یہ امت اپنے محبوب کا پیغام لے کر ساری دنیا میں پہنچیں گے اور ان کو یہ پاک زندگی بتائیں گے اور اس پر ان کو لے کر آئیں گے. جو اس نسبت کے ساتھ اپنی جان مال کو خرچ کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ان کی عورتوں کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ زندگی سیکھنے کی چیز ہے. اس کے لیے مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی اپنے محرموں کے ساتھ نکلیں اور اپنے گھروں میں آ کر ان اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کو سیکھیں. سیرت کی زندگی کو پڑھا جائے، حیات الصحابہ پڑھیں، جلد ثانی میں ہے ہی معاشرت. سیرت پڑھی جائے تاکہ ہمیں اللہ کے نبی کی پاک زندگی کا پتہ چلے، پھر دعوت کی فضا قائم کی جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ساری امت میں جب فضا بنا دے گا تو پھر غیر قوموں کے اسلام میں آنے کا دروازہ کھل جائے. تو اب بتاؤ بھائی کون اس کی نیت کرتا ہے؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13